اور ذی الحجہ کے مہینے سے متعلق کچھ یادیں ہیں وہ بھی ہر مسلمان کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ذی الحجہ کے مہینے کی ایک یادگار تو یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑی قربانی دی تھی اور اپنے بچے کو ذبح کر دیا تھا۔ اللہ نے بچا لیا تھا، انہوں نے تو ذبح کر دیا تھا، اللہ نے بچا لیا تھا۔ یہ اس مہینے کی ایک یادگار ہے۔ اس یادگار سے مسلمان کا یہ ذہن بنتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ آج ہم شادیوں میں اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، غمیوں میں اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تجارت میں، کاروبار میں، ملازمت میں کتنے اللہ کے احکام توڑ دیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مال کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں، عزت کے لالچ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ساری دنیا قربان کی جا سکتی ہے، اللہ کا حکم مسلمان کو نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ اس مہینے کی ایک یادگار ہے، اور اسی مہینے کی ایک یادگار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے 18 ذی الحجہ کو۔ ہمارے نبی کے اتنے چہیتے صحابی، خلفائے اربعہ میں سے تیسرے خلیفہ، اللہ کے اتنے پیارے، اس مہینے میں کتنی بے دردی کے ساتھ، کتنی مظلومیت کے ساتھ اور کتنی بے بسی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی انسان سے اچھائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ حضرت عثمان وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر 10,000 کے لشکر کے لیے بہت بڑا انتظام کیا، لیکن جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو 40 دن ان کا پانی بند رہا۔ کتنے دن پانی بند رہا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے دن پانی بند رہا؟ 40 دن پانی بند رہا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں، فاقے پر سحری، فاقے پر افطاری، اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے دن گزارے، اور بے بسی اور بے دردی کے ساتھ 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے۔ اور اسی مہینے کی ایک یادگار ہے، وہ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، وہ بھی ذی الحجہ کی ایک یادگار ہے۔ اللہ کے نبی کے جتنے صحابہ ہیں وہ سارے ہی مقدس ہیں، سارے ہی مبارک ہیں، سارے ہی اللہ کے ہاں مقبول ہیں، سبھی کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان کا درجہ اونچا ہے، اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کا درجہ ان سے نیچا ہے، لیکن جنتی سارے کے سارے ہیں۔ ہمارے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور یہ واحد جماعت ہے صحابہ کی جماعت، واحد جماعت ہے صحابہ کی جماعت، واحد جماعت ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ پاک نے ان کو بشارت دی کہ میں تم سے راضی ہوں۔ یہ واحد جماعت ہے انبیاء کے بعد جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے ہی بشارت دے دی میں تم سے راضی ہوں۔ اس کا تو پتہ کسی کو بھی نہیں چل سکتا
کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ بہت سے بڑے پرہیزگار اور دیندار مرنے سے پہلے ایمان ہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا نیک تھا اور مرنے کے بعد پکڑے جاتے ہیں، لیکن صحابہ وہ مقدس جماعت ہے، وہ مقدس جماعت ہے، وہ مبارک جماعت ہے کہ جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے ہی کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ میرے نبی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر تیرے جن صحابہ نے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی ان کو بتاؤ میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔